السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھک 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 دروازے پر دستک ہونے پر وہ منت کی پنکھڑیوں کو آزادی بخشتے ہوئے الگ ہوا تھا۔ منت جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اپنی حالت ٹھیک کرنے لگی تھی۔ آ جائیں۔ جانتے تھے کہ پری ہوگی کیونکہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ پری ہی تھی۔ شکر تھا کہ روم کا دروازہ بند تھا، ورنہ پری تو یہ سین دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جاتی۔ منت کے کہنے پر پری روم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ واہ پری، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پری فریش ہو کر جینس کی پینٹ کے اوپر ٹاپ پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ لگ تو سچ میں بہت پیاری رہی تھی، مگر وجدان نے اس پر سے نظریں ہٹا لیں۔ وجدان کو پرسنل اس طرح کے ڈریسز پسند نہیں تھے، مگر اس نے کبھی یہ بات پری سے کہی نہیں تھی۔ مگر اب پری اس کی ذمہ داری تھی۔ آج اس نے ضرور سوچا تھا کہ اسے اچھے انداز کے ساتھ وہ پری کو اس طرح سے ڈریسز پہننے سے منع کر دے گا۔ پری کچھ دیر ان کے روم میں بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ اتنے میں وہ راگ فجر کو لے کر آ گیا۔ منت کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ دونوں بہنیں گلے لگ کر پہلے تو خوب روئیں، جب دل ہلکا ہوا تو دونوں نے دل کھول کر بات کی اور پری کو بھی اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اسے بہن ہونے کا احساس دلاتی رہی۔ کھانے کی ٹیبل لگائی گئی، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ فجر کی پریگننسی کو دیکھ کر منت بہت خوش تھی۔ وہ بار بار فجر کے بڑے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، مگر ایک کمی سی تھی اس کے چہرے پر جس کو سامنے بیٹھے ہوئے وجدان کی نظریں میں صاف محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے یار کے دل میں ماں بننے کی خواہش کتنی زیادہ ہے۔ اس کا قربان ہونے کو دل چاہتا تھا اپنے یار پر، جس نے اس دن کے بعد کبھی اپنی زبان پر ماں بننے کی خواہش کو نہیں دہرایا تھا۔ کھانے کے بعد وجدان اور براق ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے گپیں مار رہے تھے۔ منت، پری اور فجر روم میں جا کر بیٹھ گئیں۔ پری اور فجر کو روم میں بٹھا کر منت کچن سے آئس کریم کے پیالے اٹھا کر آئی تھی کہ براق اور وجدان کی باتیں سن کر وہ رک گئی۔ وجدان اور براق ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے جو بات کر رہے تھے، منت کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ سوچ رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ وجدان، اگر آپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے تو سوچ لیا ہوگا، مگر پری ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ایج ڈفرینس بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر وہ ایڈجسٹ نہ کر سکی تو یہ نکاح ایک مصیبت بھی بن سکتا ہے۔ براق، میں جانتا ہوں، مگر میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ پری کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھنا تنقید کا نشانہ بن سکتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں حویلی واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ایسے میں اگر وہاں پر کوئی اور سوال اٹھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نہیں چاہتا کہ پری کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سنتے ہی سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ میں نے پری کے پروٹیکشن کے لیے کیا ہے۔ پری کو سیف رکھنے کے لیے ایک محرم کی ضرورت تھی۔ میں نے نکاح کا فیصلہ صرف اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا ہے۔ اور رہی بات ایج کے فرق کی، تو اگر شوہر پیار کرنے والا ہو تو ایج ڈفرینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مجھے پوری امید ہے یہ رشتہ ایک پرفیکٹ رشتہ بن کر سب کے لیے مثال ہوگا۔ مطلب وجی سچ میں پری سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا کر لائے ہیں؟ منت کے منہ سے ٹھنڈی آہ نکلی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس کے پاؤں ڈگمگائے تھے۔ وہ دیوار کو تھامے ہوئے کھڑی تھی۔ اگر دیوار کا سہارا نہ لیتی تو اب تک زمین پر گر چکی ہوتی۔ وجی، آپ میرے ساتھ ایسے کیسا کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہہ گئے تھے۔ وہ پورے 5-6 منٹ تک وہاں پر کھڑی ہوئی آنسو بہاتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس وجہ پر صرف اس کا حق تھا، وہ حق وجہ پری کو دیکھ کر برابر کا شریک بنا کر لایا تھا۔ وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ وجدان نے فیصلہ مجبوری میں لیا ہوگا، مگر اس کا معصوم دل تھا جو خون کے آنسو روئے جا رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے آئس کریم لے کر روم میں واپس آئے۔ پری اور فجر کو آئس کریم کے پیالے تھماتے ہوئے وہ مصنوعی سا مسکرا رہی تھی۔ پری اور فجر آپس میں گپے مارنے میں مصروف تھی تو انہوں نے شاید دھیان نہیں دیا منت کی مصنوعی مسکراہٹ پر جو بہت فیک لگ رہی تھی۔ وہ بار بار پری کی جانب دیکھ رہی تھی جو بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ پری کو دیکھ کر منت کے دل میں ایک انجان سی جلن پیدا ہو رہی تھی۔ وہ واپس ٹی وی لاؤنج کے قریب آئی۔ براق اور وجدان کے لیے آئس کریم کے پیالے لے کر آئی تھی۔ وجدان اور براق دونوں اسے دیکھ کر ٹاپک بدل چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ منت پیچھے سے گزرتے ہوئے ان کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ رات کے تقریباً 11 بجے وہ لوگ گھر واپس کے لیے نکلے تھے۔
परी भी जाकर अपने रूम में सो गई, वो भी काफ़ी थक चुकी थी। मर्दान टीवी लाउंज में बैठा हुआ फ़ोन पर किसी से ज़रूरी बात कर रहा था। वो जब रूम में आया तो मन्नत लाइटें ऑफ करके सो रही थी। मर्जान को हैरानी हुई थी, मन्नत ऐसे तो कभी नहीं करती थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं, ये सोचकर इसने जल्दी से लाइट्स ऑन करते हुए मन्नत को पुकारा। वो आंखों पर हाथ रखे हुए कपड़े चेंज करके सो रही थी। यार मर्जान, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो फ़िक्रिया अंदाज़ से इसके पास बेड पर बैठते हुए इसकी आंखों से हाथ हटाते हुए पूछ रहा था। वो तड़प गया था मन्नत की आंखों में आंसू देखकर। इसकी आंखें रो रो कर रेड हो चुकी थी। मर्दान का चेहरा देखते ही वो गुस्से से नजरें फेर गई। मन्नत, क्या हुआ है? मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? यार, आज तो तुम्हारे लिए इतनी खुशी का दिन है, तुम्हारी बहन वापस आई है। मन्नत के जवाब ना देने पर वो परेशान हो गया था। मुझे हाथ मत लगाइए, दूर रहे मुझसे। मर्दान सीने पर हाथ रखते हुए दबाव देकर दूर धकेलते हुए इसकी दूर हुई थी, स्क्रॉल करती हुई दूसरे तकिए पर जाकर लेट गई। इसके अंदाज पर वरदान को हंसी भी आ रही थी। वरदान को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था मन्नत इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है। मन्नत तो बदतमीज थी, ना तो बदतमीज थी और ना ही इसने आज से पहले कभी वरदान के साथ इस तरह का लहजा इस्तेमाल किया था। मन्नत सब कुछ बर्दाश्त है मगर बदतमीजी नहीं। बताओ, प्रॉब्लम क्या है? मन्नत की बिहेवियर पर फरजान का लहजा सख्त हुआ। मेरी ज़रा सी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर खुद जो किया है इस पर ज़रा शर्मिंदगी नहीं है। क्या किया है मैंने? वापस इधर आकर लेटो और बताओ मैंने क्या किया है। हाथ के इशारे से वापस तकिए पर लेटने को कहा। मैं नहीं आऊँगी आपके पास और कभी भी नहीं आऊँगी। आज के बाद मुझ पर आपका कोई हक नहीं। वो रो रही थी, बात करते हुए इसके होंठ काँप रहे थे। "मन्नत, आओ, नहीं तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास और तुम्हारी इस बदतमीज़ी का क्या मतलब समझूँ? क्या मसला है? जब तक बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या तकलीफ़ है?" वो बेड की दूसरी जानिब से होता हुआ इसके कमर में हाथ डाले इसे वापस रोल करके दूसरी जानिब जाने से ज़बरदस्ती रोका। इस तरह की बचकाना हरकतें करके मन्नत क्या साबित करना चाहती हो? अब मन्नत की हरकतें आपको बचकाना ही लगेंगी। मन्नत बेवकूफ़ है। मन्नत में आपको कोई खूबी नज़र नहीं आएगी। सब समझती हूँ और आपके लिए तैयार भी हूँ और इन सब के लिए तैयार भी हूँ। शट अप! यार, क्या बोल रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या नशा कर लिया है जो इस टाइम नहीं है? चिल्लाएं और चिल्लाएं मुझ पर। अब यही होगा मेरे साथ। अब मैं आपको अच्छी नहीं लगूंगी। बहुत जल्द आप मुझे अपने रूम से भी निकाल देंगे। वो बच्चों की तरह ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। मन्नत, कसम से अब अगर तुमने मुझे नहीं बताया क्या मसला है तुम्हारी जान निकाल लूंगा। मन्नत के मुंह का रुख सख्ती से अपनी तरफ करते हुए गुस्से से लाल होते हुए बोल रहा था। निकाले मेरी जान, मार दे मुझे। वैसे भी आपकी इस हरकत के बाद मुझे जीने का शौक भी नहीं है। वो आंखों में आंखें डालते हुए निडर अंदाज से बोली, तुम्हारी जान निकालने के लिए मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जान निकालने के मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। इसके जबड़े को पकड़कर लप पंखुड़ियों पर रखते हुए दांतों की सख्ती चुभन महसूस करवाते हुए गुस्सा उतार रहा था। मन्नत जलन से सिसक उठी थी। गुस्से से वजदान के बालों को पकड़कर इसने बुरी तरह झटका दिया था। वजदान ने पंखुड़ियों को आज़ादी देते हुए इसकी बदतमीजी पर घूरते हुए देखा। क्या बदतमीजी है मन्नत, तुम्हें क्या हो गया है? वजदान का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। मेरे ख्याल से मुझे कुछ देर के लिए रूम से चले जाना चाहिए। शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। इसे मन्नत की हरकत पर शदीद गुस्सा आया था। वो झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा था मगर मन्नत के लफ्ज़ों से इसके कदम रुक गए थे। क्या कहा? वही कहा जो आपने सुना। मैंने कहा जाइए इस कमरे में। वो मुझसे खूबसूरत भी है और कमसिन भी। अब आप मेरे मुंह क्यों लगेंगे? मन्नत, क्या बकवास कर रही हो? किसके बारे में कर रही हो? ज़रा सा सोच लो। मर्दान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया कि कहीं पर ये ऐसी बात सुनकर घर छोड़ कर न चली जाए। इतनी तकलीफ हो रही है इसके बारे में। मुझे कुछ गलत नहीं सुन सकते। मैंने कुछ कहा मैंने कुछ गलत कहा भी नहीं है। वो खूबसूरत है, कम उम्र है। अब तो आप निकाह कर चुके हैं तो फिर आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें इसके रूम में जा सकते हैं। जितना हक मुझ पर है इतना ही उस पर है और मुझ पर तो कई सालों से आपने अपना हक इस्तेमाल किया है। अब तो मन्नत में कुछ खास नहीं है। मर्द हैं आप, 4 शादियां करने का भी हक है। और जब दूसरी बीवी इतनी खूबसूरत हो तो पहली वाली को कौन याद रखता है? मन्नत की आंखों में आंसू तेज बारिश की तरह रिमझिम बरस रहे थे। मजदान तेज कदमों से चलते हुए गुस्से से बेड के पास आकर खड़ा हो गया था। इसे कुछ कुछ समझ आने लगी थी कि परी के बारे में मन्नत ने दिमाग में क्या चल रहा है, मगर क्यों चल रहा है ये बात इसे अब तक समझ में नहीं आई थी। तुम्हारे दिमाग में ये खुराफात कहाँ से आई हैं? मुझे बताना पसंद करोगी या इसी तरह से अपने दिमाग में फजूल वसवसे पैदा करके अपना दिमाग भी खराब करोगी और मेरा भी?
وجدان میں بچی نہیں ہوں جو آپ مجھے بہلا لیں گے۔ مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ ٹھہرے ماسٹر مائنڈ، میں ٹھہری بیوقوف۔ بڑے آرام سے پری سے نکاح کر کے میرے ہی گھر میں میرے ہی ساتھ برابر میں شریک بنا کر لے آئے ہیں اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ ڈسگسٹنگ منت، یہ بات سوچ کر تم پچھلے 15 منٹ سے میرا دماغ خراب کر رہی ہو، جس بات کا کوئی وجود نہیں۔ وجدان، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ میرے منہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی ہوئی بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ وجدان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ٹھیک ہے۔ اب جو کچھ تم نے سوچ لیا ہے وہی سوچو۔ میں تمہیں ایکسپلین کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ایکسپلین کرنے کے لیے سب کچھ جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا ایکسپلین کریں گے؟ منت، خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے مجھے مزید غصہ آئے۔ تم خاموش ہو جاؤ، سو جاؤ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں سو جاؤں گی، آپ میرے روم سے باہر چلے جائیں۔ آپ کی شکل دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ میں روم سے نکل جاؤں؟ اتنی بدتمیزی کرو گے میرے ساتھ؟ نکال کر دکھاؤ، تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے پڑیں گے۔ اس کا بازو کھینچتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر لٹاتے ہوئے اس پر سختی سے گرا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، چھوڑیں مجھے۔ وہ جٹپٹائی تھی۔ ہاتھ بھی لگاؤں گا، منہ بھی لگاؤں گا، خوبصورت رنائیوں کو چوم کر حکومت بھی دکھاؤں گا۔ جو کر سکتی ہو کر کے دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی کیا کر سکتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اوپر کی جانب پن کرتے ہوئے اس کی گردن پر سختی سے دانت کاڑے ہوئے منت کی جگہ جان نکال لے گیا تھا۔ منت چیخ رہی تھی، میں صرف کاٹنے کے لیے رکھی ہوں اور نظریں نہیں، اور نظر کہیں اور ٹھنڈی کرتے ہیں۔ وہ سوچنا ہے جو سوچنا ہے سوچو، تم میری ملکیت ہو، تمہیں کاٹوں گا یا چوموں، سب کرنے کا حق ہے میرے پاس۔ مجھے چھوڑیں آج، میں آپ کو منمانیاں نہیں کرنے دوں گی۔ دل میں کوئی اور، بغل میں کوئی اور، یہ دوگلاپن میرے ساتھ مت دکھائیں۔ مجھے آپ مکمل چاہیے، یہ آدھے ادھورے وجی کا مجھے اچار نہیں ڈالنا۔ وہ جھٹپٹا کر اس کی قید میں آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر شیر نے پوری طرح سے اسے اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ اس کے بھاری وجود کے نیچے دبی ہوئی منت کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میری جان، آدھا ادھورا بھی تمہاری جان نکالنے کے لیے کافی ہوں۔ اب تو وجدان کو اس کی جلسی سے مزہ آ رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ لمس چھوڑتے ہوئے اسے مزید تڑپا رہا تھا۔ مجھے میرے ہاتھ چھوڑیں۔ ہاتھ چھوڑ دوں گا تو پھر میرے ہاتھ سیدھا تمہارے دھڑکنوں پر آئیں گے۔ میری جان یہی چاہتی ہے نا؟ مجھے شوق نہیں ہے اپنے گندے خیالات اپنے پاس رکھیں۔ اچھا، پھر تو میں اپنے گندے خیالات کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر چھوڑوں گا۔ منت نے وجدان کو بھڑکا کر اپنے لیے ہی مصیبت کھڑی کی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اس نے منت کی ایسی حالت کر دی تھی کہ منت آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ 5 منٹ کے اندر منت کے خوبصورت بدن کے ایک ایک کپڑے کو ہٹاتے ہوئے اسے خاموش کروا چکا تھا۔ منت غصہ کیسے دکھاتی، سانس تو اسے لینے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر چکا ہوا اس کی ٹانگوں کو ٹانگوں میں پھنسائے پن کیے ہوئے تھا، کمبل کے اندر اس کے بدن کی ہر رنائی کو سختی سے چھوتے وہ بھی اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ منت نے جتنا اسے ٹارچر کیا تھا، ایک ایک بات کا وہ اچھے سے بدلہ لے رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے سخت ہاتھوں سے اسے دھڑکنوں کی نرماہٹ کو مسلتے ہوئے منت کی جان نکال رہا تھا۔ وہ چیخ اٹھی تھی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہونے دو، کچھ دیر پہلے مجھے بھی ہو رہا تھا، تمہیں احساس ہوا نہیں نا؟ اب مجھے بھی نہیں ہو رہا، محسوس کروں میرے درد کو، سختی سے کہتے ہوئے اپنے عمل کو جاری رکھے ہوا تھا۔ منت نے چیخنے کے لیے لب کھولے اور صفاقی سے اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھے ہوئے پنکھڑیوں کو پوری طرح سے لبوں میں قید میں لے گیا تھا، پنکھڑیوں کو دانتوں سے چھپانے کی حد تک قید کیے ہوئے تھا۔ منت کی سسکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ صفاقی سے جنونی شدتیں دیتے ہوئے منت کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ منت سسکیاں بھر رہی تھی، اتنی سخت شدتوں سے منت کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ اس وقت تو اسے اپنی جان بچانی مشکل تھی، پوری رات سخت شدتوں سے اپنی قید میں رکھے ہوئے تھا۔ منت کی حالت بیماروں جیسی ہو چکی تھی۔ اب تو محترمہ سر وجدان کے سینے پر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ مقابل لیٹے ہوئے شیر پر ذرا برابر بھی تھکاوٹ کا اثر نہیں تھا۔ وہ تو فریش ہو کر مسکراتے لبوں سے اسے اپنے برہنہ وجود پر لیٹے ہوئے پرسکون ہو کر جاگ رہا تھا۔ منت کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں وجدان کے لبوں کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ اپنی کارکردگی کو دیکھ کر وجدان خود کو شاباشی دے رہا تھا۔ وہ بیچاری گہری نیند میں سو رہی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس نے ابھی جھگڑا بھی کرنا ہے یا نہیں۔ شیر سے پنگا لیا ہے، سزا تو ملنی تھی، مگر سزا ایسی دے گا تو منت میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یار وجدان، اتنی جلیسی! چودھری وجدان برگ تو ہمیشہ سے تمہارے عشق میں پاگل تھا، تمہارے بارے میں سوچنے کا حق بھی میں نے کسی کو نہیں دیتا، مگر میرا یار میرے لیے اتنا پوزیسو ہے، اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ منت کے بدن پر آہستہ آہستہ اپنا بھاری ہاتھ سہلاتے ہوئے نرمی سے اس کی نرم رہنائیوں کو چھوتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کے دلکش لب مسکرا رہے تھے، گھنی مونچھوں تلے وہ گلاب
होठ मुस्कुराते हुए बहुत जानलेवा लग रहे थे। मेरा पागल यार, मुझे भड़का कर मेरा तो फ़ायदा हो गया। अपनी जान को तुमने खुद मुश्किल में डाला। इसके बदन पर अपनी शिद्दतों भरी उंगलियों के निशान देखकर चौधरी वरदान को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई थी, जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो, जैसे कोई जंग जीत ली हो। यार पर गुर्बत के रंग छोड़ने का भी अपना ही मज़ा है। और जी आप मेरे हैं, बस मेरे। वो नींद में वजदान के सीने पर हाथ रखे हुए उसके सीने के बालों को पूरी तरह से खींच रही थी। वजी तो तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। वजी तो खुद भी किसी और का होना नहीं चाहे तो नहीं हो सकता। वजदान ने मुस्कुराते हुए नरमी से इसकी हथेली से अपने बालों को छुड़वाया। इसकी हथेली को प्यार से लबों से लगाते हुए चूम लिया। वो जानता था वो इस वक्त गहरी नींद में है। पूरी रात जितनी सख्त शिद्दतों से इसने मन्नत की जान निकाली थी, इतनी जल्दी मन्नत होश में नहीं आने वाली थी। मन्नत के नाजुक वजूद को तोड़ते हुए वो मदहोशी वाला नशा वजदान को हासिल हुआ था। इसे तो लग रहा था इसे नशे का बहुत जल्दी वो आदी होने वाला है। मेरी जान वजी को जो नशा तुमसे मिलता है वो नशा दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मेरा यार इतना खूबसूरत है और मैं किसी और के बारे में सोचूं ऐसा गुनाह मैं कभी नहीं कर सकता। जब मन्नत के माथे पर शिद्दत से रखे वो कुछ देर नींद पूरी करना चाहता था। पूरी रात मन्नत पर शिद्दतों का जोर बढ़ाते हुए नींद तो जैसे इसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही बहुत ज़रूरी काम निपटाने थे। वो आंखें बंद किए हुए मन्नत को अपने जिस्म में समाये हुए था। काफ़ी देर से हूर का फ़ोन बज रहा था, जो किचन में खड़ी हुई अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। हूर का फ़ोन बाहर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, जबकि वो किचन में खड़े हुई अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। सदर फुप्पो भी आज अपनी किसी दोस्त की अयादत के लिए गई हुई थी। किचन की मुलाजमा के भाई की शादी थी। वो तो छुट्टी लेकर गई हुई थी, इसीलिए हूर अपने लिए कॉफ़ी खुद बना रही थी। घर के अंदर इस वक्त सिर्फ हूर थी। बल आज सुबह से गया हुआ था और शायद वो रात को ही लौटे। आजकल काम का प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था। 2 महीने बाद इलेक्शन थे। हर एक से दूसरे दिन बलाज किसी न किसी मीटिंग में जा रहा था। जलसे हो रहे थे। बलाज काफ़ी मसरूफ़ था। हूर ने कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े हुए डाइनिंग टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन को ऑन करते हुए कान से लगाया। स्क्रीन पर जगमगाते हुए नंबर को देखकर हूर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आपके मिलाए हुए नंबर से फ़िलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद ट्राई करें। हूर बेबी, मेरे मिलाए हुए नंबर पर मेरा राब्ता हर वक्त मुमकिन है और मुझे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ इस नंबर के मालिक की सांसें खींचने का हक रखता हूँ। हूर के जवाब पर बलाज की भारी आवाज़ सुनकर हूर की आंखें बंद कर एक गहरे सांस लेते हुए मुस्कुराई। वो ब्लश कर रही थी। हूर बेबी, अभी से ब्लश मत करो। बाहर ड्राइवर खड़ा है, 5 मिनट में रेडी होकर मेरे पास पहुँचो। ब्लश करने से ज़्यादा मौका फराहम करने का मूड है मेरा। मैं नहीं आ रही। फूफो जान घर नहीं है। मैं जानता हूँ अम्मा घर पर नहीं है, इसीलिए तो बुला रहा हूँ। तुम घर में जो रहकर अकेली ब्लश कर रही हो, मेरे पास आओ। बीवी होने के फ़राइज़ अंजाम दो। रात को भी तुम्हें ब्लश रात को भी तुम्हें बख्श दिया था, अब बख्शने का इरादा नहीं है। वो इनकार करने की सूरत में घर भी आ सकता हूँ और इसके बाद तुम्हारा जो हश्र होगा फिर तुम मुझसे शिकवा करोगे। बेहतर है कि खामोशी से तैयार होकर फार्म हाउस पहुँचो। बलाज अजीब ज़बरदस्ती है यार। मैं नहीं आ रही, मुझे आराम करना है। मैंने अभी भी अपने लिए मज़ेदार कॉफ़ी बनाई है और बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। मुझे टेरेस पर बारिश में नहाना है। सोच लो हूर, इस इनकार की तुम्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। सांसें भी खींचूंगा और शिद्दतों से जान भी निकालूंगा। मैं नहीं आऊँगी जितनी मर्जी धमकियाँ दे लें, और आप इस वक्त घर नहीं आ सकते, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बीवी हूँ आपकी, आपके टाइम टेबल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तो चौधरी बलाज धमकियाँ देना बंद करें। जस्ट वेट एंड वॉच। वो फ़ोन बंद कर चुका था। हूर ने हैरानी से फ़ोन की स्क्रीन को सामने करते हुए तसल्ली की कि क्या सच में फ़ोन बंद हो गया, क्योंकि हूर बलाज को तंग कर रही थी। मगर बलाज के बगैर बहस किए फ़ोन कैसे बंद कर दिया, जबकि वो अपने पास फार्म हाउस पर बुलवाए बगैर मान गया था। ऐसा कैसे हो सकता था? वो बहुत हैरान हो रही थी। मगर फिर जान के छूट जाने पर वो खुशी से कॉफ़ी का मग को उठाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने रूम में आ गई। रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए मग लाकर साइड टेबल पर रख चुकी थी। वेलकम हूर बेबी। आप? बलाज की आवाज़ को सुनकर वो डर गई थी। इससे पहले कि वो चीखती, बलाज दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा देखकर इसकी जान में जान आई। वो सिर्फ ट्राउज़र पहने हुए था। वो शायद अभी भी शावर लेकर आया था। इसके बालों से पानी के कतरे गिरते हुए इसके बदन को भिगो रहे थे। वो इसका गोरा बालों से भरा हुआ सीना हूर की नज़रों के सामने था। आप कब आए? जब तुम किचन में खड़ी हुई मेरे पास आने से इनकार कर रही थी। इस वक्त मैं रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हूर की कमर में हाथ डालते हुए झटके से अपने करीब कर लिया। सख्त हाथ की पोस्ट इसके मखमली गर्दन पर रख करते हुए खुमार दराज गहरी नज़रों से हूर के चेहरे पर आते जाते रंग देख रहा था। घर में कोई नहीं था।
تو ہور بنا دوپٹے کے ہی نیچے سے اوپر آئی تھی۔ پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ فارم ہاؤس پر ہیں؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کتنی فرمانبردار ہے اور کتنا میرے حکم کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اس کے بالوں پر لگے کیچر کو کھولتے ہوئے دور بیڈ پر اچھال دیا، ہاتھ بالوں میں الجھائے ہوئے بالوں کو پوری طرح سے کھول کر کمر پر پھیلا چکا تھا۔ بلاج کو ہور کے کھلے ہوئے بال بہت پسند تھے، مگر صرف اپنے روم میں۔ بتائیں کچھ کھائیں گے، بنا کر لاؤں؟ اب بلاج کے ارادے دیکھ کر ہور کی جان نکل رہی تھی۔ بلاج کا تو نارمل پیار کرنے کا انداز جان لیوا ہوتا تھا۔ وہ اس وقت تو پورے موڈ میں کھڑا تھا۔ اوپر سے دن کا ٹائم، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وقت، حالات، موسم سب کا بلاج ساتھ دے رہے تھے۔ کھاؤں گا مگر صرف تمہیں پیوں گا، صرف تمہارے ہونٹوں اور دھڑکنوں کی نمی۔ آپ نے شراب پی ہے؟ بلاج کی خماردار نظریں اور جذباتوں کو چوٹ آواز کو محسوس کرتے ہوئے ہور نے سوال کیا۔ نہیں بتاؤں گا۔ قریب آؤ اور محسوس کرو کہ مجھے شراب کا نشہ ہے یا تمہارا۔ اسے جھٹکے سے اوپر اٹھاتے ہوئے دیوار سے لگائے پن کیے ہوئے تھا۔ کیا لگا تھا کہ میں گھر نہیں آ سکتا اور ہور بھی آرام سے بیٹھ کر کافی کی چسکیاں لے گی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس کی جان لیوا شدتوں کا سوچ کر ہور کا بدن ابھی سے ٹوٹ رہا تھا۔ ہور اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ہور کے بار بار پھسلنے پر بلاج نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے سختی سے اس کے دونوں ٹانگوں کو اپنی کمر پر رکھتے ہوئے لاک کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ بلاج کا سب سے فیورٹ پوز تھا۔ اب وہ دوبارہ اگر تم پھسل کر ذرا سا بھی نیچے ہوئی تو وہ حشر کروں گا کہ تم اگلے دن 10 دن تک روم سے باہر قدم رکھنے کے لائق نہیں رہو گی۔ آپ کو غصہ ہے کس بات کا؟ وہ ہر بات پر دھمکیاں نہ دیا کریں، کبھی کچھ پیار سے بھی بول کر منوانے کا حوصلہ رکھا کریں۔ پیار سے بولنے کے لیے تمہارے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مگر جب تم میری شدتوں سے بچنے کے لیے بہانے بناتی ہو، اس وقت مجھے پیار نہیں زہر چڑھتی ہے۔ کیوں چھپتی ہو تم میری شدتوں سے؟ جانتی ہو کہ پورے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہوں اور تمہاری قربت سے اگر چند لمحے سکون کے حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ لمحے شوہر کا فراہم کرتے ہوئے ہمیشہ تمہیں پریشانی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی ایسا دن جب تم خود سے میرے پاس آئی ہو، کبھی آگے بڑھ کر پیار سے میری شدتوں کو سہنے کی چاہت دکھائی ہو؟ جانتا ہوں میرا انداز سخت ہے، مگر سختیوں کے ساتھ جو اتنا پیار کرتا ہو وہ تو نظر نہیں آتا۔ بلاج سچ میں غصے میں تھا۔ آپ تھوڑے سے نرم کیوں نہیں ہو جاتے؟ قسم سے بلاج، میری جان نکل جاتی ہے۔ اور معصومیت سے پوری ایمانداری کے ساتھ سچ بتا رہی تھی، جو کہ حقیقت تھا۔ بلاج کو سہنا حریہ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بلاج کی شدتوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، خاص کر جب باہر کے کام سے بہت تھکا ہوا ہوتا تھا تو پوری رات ہور پر قیامت کی طرح ٹوٹتی تھی۔ پوری رات بلاج کی شدتوں کو سہ کر صبح سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر ہور کی جان اس سے بھی زیادہ مشکل میں تھی۔ اس کے پیارے شوہر کی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ صبح اٹھنے سے پہلے بھی اسے ہور سے رات جیسا پیار چاہیے ہوتا تھا۔ اب ہور ٹہری نازک سی لڑکی جو پوری کوشش کرتی تھی اپنے شوہر کے معیار پر پورا اترنے کی، مگر چودھری بلاج ٹھہرا سخت جان سیاست دانوں کے بارے میں تو یہی مشہور ہوتا ہے کہ ان کو کبھی ایک عورت پر صبر نہیں آتا، ہر رات ان کو ایک نئی عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر چودھری بلاج ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ ہور سے بہت پیار کرتا تھا، اسے اپنی ہر ضرورت صرف اپنی بیوی سے، اپنی محرم سے ہی پوری کرنی تھی۔ اب محرم ٹھہری کمزور جان، ایسے میں بلاج کو اپنی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بلاج اب میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بلاج کی ناراضگی کو دیکھ کر ہور نرم پڑی تھی۔ وہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ بلاج فطرتی طور پر ایک مضبوط اور جذباتوں پر کمپرومائز کرنے والا شخص نہیں تھا۔ ہور کی محبت بلاج کے لیے بہت گہری ہو چکی تھی۔ بلاج کا یوں ٹوٹے دل سے ناراض ہو کر ہور کی قربت کے لیے ترسنا ہور کو تڑپا گیا تھا۔ ہور کی نازک جان تھی جس کی وجہ سے وہ بلاج کی شدت سے گھبراتی تھی، ورنہ بلاج کی شدتیں اسے پورے دل سے قبول تھیں۔ اگر غلط سوچ رہا ہوں تو آج پورے دل سے میرا ساتھ دے کر ثابت کر دو کہ میں غلط ہوں۔ مجھے منظور ہے، مگر اس کے بعد آپ کبھی میری محبت پر شک نہیں کریں گے، تسلیم کر لیں گے کہ آپ میری جان کو اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ میں آپ کی قربت سے دور بھاگتی ہوں۔ تمہارے سر کی قسم، کبھی تمہاری محبت پر شک نہیں کروں گا۔ تم میرے دہتے ارمانوں کو پرسکون کر دو، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایسی خوشخبری سناؤں گا جسے سن کر میری روح خوشی سے جی اٹھے گی۔ کون سی خوشخبری؟ پہلے مجھے خوش کرو، اپنا وعدہ کیا نبھاؤ، اس کے بعد خوشخبری میں خود سناؤں گا۔
اگر میں آپ کا ساتھ دوں گی تو آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ حور لڑکی تھی، اس لیے بہت مشکل تھا اپنی شرم و حیا کے آنچل سے باہر نکلنا، مگر بلاج کی ضد پوری کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں روز پیار سے سختی سے تم پر شدت برساتا ہوں تو کیا تم مذاق اڑاتی ہو؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میری جان، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ جیسے تم پر شدتیں برسانے کا پیار کرنے کا مجھے حق حاصل ہے، وہی حق تمہارے پاس بھی ہے۔ اب اگر تم اس کا استعمال نہیں کرتی تو اس میں تمہاری غلطی ہے۔ اب کیا ساری رات اسی طرح دیوار کے ساتھ پن رہنے کا ارادہ ہے یا کچھ کر کے دکھاؤ گے؟ حور کے شرمائے ہوئے چہرے اور جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر بلاج کو ہنسی آنے لگی تھی، جسے وہ بمشکل روکے ہوئے تھا۔ جانتا تھا کہ ذرا سا نرم ہوا تو حور کچھ بھی نہیں کرے گی۔ بلاج کا دل بے ایمان ہو کر حور سے اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بتائیں کہاں سے شروع کروں؟ حور اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا؟ جی، آپ کو میری ہیلپ کرنی پڑے گی۔ کیوں، تم نے کبھی رومانس کرنے میں میری مدد کی ہے؟ آپ مرد ہیں تو مردوں کو سب کچھ خود سے آتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جہاں کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو آپ مرد ہیں، یہ کہہ کر پتلی گلی سے بچ کر نکل جاؤ۔ مردوں کو بھی شرم آتی ہے، مگر مرد بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر شرم ہی کرتے رہے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ جو پیارے پیارے ننھے منھے بچے لوگ ہاتھوں میں لیے گھوم رہے ہیں، ان کا وجود نہیں ہوگا۔ اس لیے بیچارے مرد اپنی شرم و حیا کو ہٹا کر اپنی بیویوں کو پیار کرتے ہیں۔ کم سے کم بلاج، آپ نہ تو بیچارے ہیں نہ معصوم، یہ دونوں لفظ آپ کے لیے نہیں بنے۔ جو بھی کہو قبول ہے، مگر اب یہیں پر کھڑے رہ کر مجھ پر غسل واجب مت کروا دینا۔ رحم کھاؤ اور دیکھو کہ تمہاری رنائیاں کس طرح مجھ پر الجھی ہوئی ہیں۔ اتنا صابر نہیں ہوں میں۔ اس کا اشارہ کمر پر لپٹی ہوئی حور کی ٹانگوں پر تھا۔ حور کی دھڑکنیں بلاج کی دھڑکنوں کے ساتھ الجھ کر اشتعال پیدا کی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بلاج کے گلے میں تھے۔ ایسی پوزیشن میں وہ کب سے خود پر جبر کیے کھڑا تھا، مگر حور اسے باتوں میں الجھائے ہوئے تھی۔ بہت بے شرم ہیں آپ۔ بلاج کی بے باکی پر لال کنتھاری ہوئی تھی، آنکھیں شرم سے جھکنے لگی تھی۔ تھوڑا سا ساتھ دو، قسم سے شرم کے ہر ریکارڈ کو توڑ دوں گا۔ گہری نظریں اس کی دھڑکنوں کو اتار چڑھاؤ پر گاڑے ہوئے حور کے عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھے بچوں کی طرح رومانس شروع کرو، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کس میں؟ حور کو پہلا آرڈر دیتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے ہونٹ اس کے مقابل کی کھڑا تھا۔ حور آنکھیں بند کرتی تیز دھڑکنوں کے شور کو کانوں میں سنتے ہوئے آہستہ سے پنکھڑیاں بلاج کے لبوں پر جھکاتی چلی گئی۔ بلاج کے انگارہ ہوئے ہونٹوں کو ٹھنڈی پنکھڑیوں میں دبائے ہلکے ہلکے اس کے جلتے ہونٹوں کی نمی کو حلق میں اتارنے لگی۔ حور کے نمی پینے کے انداز نے بلاج کے پورے بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ جھٹکے سے حور کو اوپر کو اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی تھائس پر رکھے ہوئے اسے اسی پوزیشن میں اٹھا کر بیڈ پر گرتا چلا گیا تھا۔ حور نے گھبرا کر بلاج کے لبوں سے لبوں کو ہٹایا۔ حور ایسا مت کرنا، جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ تیز سانسیں لیتا ہوا اسے واپس اپنے ہونٹوں کو قید کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے اب کے ہونٹ پر لب رکھ چکا تھا۔ وہ بلاج کے جلتے ہوئے نرم ہونٹوں کو ٹھنڈی پنکھڑیوں میں قید کیے نمی کو آہستہ آہستہ ٹیسٹی مشروب کی طرح پیتے ہوئے مدہوشی سے ہونے لگی تھی۔ بلاج کے گرم ہونٹوں کی نمی کو پیتے ہوئے حور کو عجیب سا نشہ محسوس ہو رہا تھا۔ حور کی اسپیڈ جتنی کم تھی، بلاج میں اتنا صبر نہیں تھا۔ حور کی پنکھڑیوں سے لبوں کو جدا کرتے ہوئے بلاج اپنی عادت سے مجبور اس کی خوبصورت شرٹ کے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دامن سے چاک کر چکا تھا۔ حور کی شرٹ کو چاک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جو خوشی کے رنگ ہوتے وہ دیکھنے کے لائق تھے۔ یہ اس کا آپ سے پسندیدہ عمل تھا۔ حور کیجول سا سوٹ پہنے ہوئے تھی جس کے نیچے اس نے بلاؤز تک نہیں پہن رکھا تھا۔ حور بلاج کی اس عادت سے بہت تنگ تھی۔ ہر رات اس کی قربت میں اس کی شرٹ کا یہی حشر ہوتا تھا جسے ہمیشہ وہ پیک کر کے چھپا کر پھینکوا دیتی تھی۔ اسے شرم آتی تھی اپنی شرٹس دیکھ کر۔ اکثر نوکرانیاں پوچھتی تھی کہ بی بی جی، آپ صرف دوپٹے اور ٹراؤزرز ہی دیتی ہیں، آپ شرٹس کیوں نہیں دیتی؟ اب حور بیچاری کیا بتاتی کہ شرٹ تو اس کا شوہر حالت ایسی کر دیتا تھا کہ تم لوگوں کو دکھا دوں تو پوری حویلی میں تم سب لوگ اس سوبر اکڑوں نواب زادے کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ حویلی میں گھومتے ہوئے چودھری بلاج کے رنگ کچھ اور ہوتے تھے، اور روم میں جس چودھری بلاج کو وہ حور فیس کرتی تھی، اس چودھری بلاج کی سے تو اللہ بچائے۔ حور کو بلاج اپنی ملکہ سمجھتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے جا کر پن کرتے ہوئے اس کی نظریں حور کے بڑھنا دھڑکنوں پر مرکوز تھیں۔ ماشاءاللہ، بیوٹیفل۔ حور کی دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بلاج نے ماشاءاللہ کہتے ہوئے اپنے نچلے ہونٹ کو خماری سے کاٹا۔ حور کی مخملی دھڑکنوں کو دیکھ کر بلاج نے حور کا نام خماری سے کھینچتے ہوئے لیا۔ خماری بلاج کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے حور کی دھڑکنوں کو جلا رہی تھی۔ بلاج پلیز مت کیجیے گا۔ حور بلاج کے اگلے عمل کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ بلاج کیا کرنے والا ہے۔ وہ پہلے ہی سسک اٹھی تھی۔ شش میری جان، میری ہر شدت کو خوشی خوشی سہنا تم پر فرض ہے۔ تمہارے بدن کے اس حصے کا تمہارا شوہر دیوانہ ہے، اس بات سے تم بے خبر نہیں ہو۔ حور کی دھڑکنوں پر پوری شدت سے جھکتے ہوئے، حور کے نشیب و فراز پر چاروں طرف لب پھیرتے ہوئے، نمی پیتے ہوئے حور کو سسکا رہا تھا۔ حور کی نرم دھڑکنوں کو سختی سے چھوتے ہوئے حور کی جان کا عذاب بن رہا تھا۔ یہی تو اس کا انداز شدت تھا جس سے حور گھبراتی تھی۔ حور کو اتنا تڑپاتا تھا کہ حور رونے لگ جاتی تھی، جیسا کہ اب وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس کی قید سے آزادی نہیں پا سکتی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے پن کیے لبوں اور ہاتھوں کو گستاخیاں کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کی نمی کو لبوں سے حلق میں اتارتا وہ پوری طرح سے بہک چکا تھا۔ حور کی دھڑکنوں کو جامنی رنگ میں اتارتے ہوئے، اس کے بیلی بٹن پر زبان رکھتے ہوئے، دانتوں کے ہلکے ہلکے چبھن دیتے حور کے پورے بدن میں سنسناہٹ کا قہر برسا رہا تھا۔ حور کی کمر پر پڑتے ہوئے بلوں کو لبوں سے چومتے، دانتوں سے کاٹتے ہوئے حور پر سختیاں بڑھانے لگا تھا۔ حور سسک کر جان چھڑاتے ہوئے کروٹ لے کر چہرہ تکیے میں چھپا گئی تھی۔ مقابل کے لیے اس لمحے میں اس کو آزادی دینا ممکن نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس پھڑتے ہوئے مسکرایا۔ مجھ سے بچنا مشکل ہے حور، مجھے برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ تمہارا شوہر ہو میری جان، پوری زندگی تم نے مجھے برداشت کرنا ہے۔ اپنی نزاکت میں کمی لاؤ۔ حور کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بڑھانا سینہ اس کے بیلی باز کمر پر سختی سے رکھتے ہوئے اس کے کان کے لوگوں کو دانتوں سے کھینچ لیا۔ حور کے آنسو اور سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ایسے لمحوں میں حور کے آنسو بلاج پر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ عام روٹین میں حور کی آنکھ میں آنسو بلاج کا دل چیرنے لگ جاتا تھا، مگر محبت کے لمحوں میں وہ اتنا شفاق بن جاتا تھا کہ حور کو کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی بلاج ہے جو اس کی ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کرتا تھا۔ دونوں ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر سختی سے رکھے ہوئے، اس کی گردن کی بیک سائڈ پر لبوں کے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے، اس کی پیٹھ پر لبوں کو لگاتے ہوئے لمس چھوڑا تھا اور سسکیاں لے کر تڑپ رہی تھی۔ وہ بے قابو سا ہوتا ہے اس پر سخت شدتیں برساتے ہوئے تیز طوفانوں کی لو میں حور کو اپنے ساتھ لیے خماریوں کے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا۔ اس کی شدتوں سے تڑپ کر روتی ہوئی حور کو نرمی سے پکڑ کر سیدھا کرتے وہ ایک بار پھر سے اس کی پنکھڑیوں پر جھکنے لگا، اس کی زبان کی نرماہٹ کو اپنی زبان پر محسوس کرتے ہوئے، اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے، اس کی پلکوں کی باڑ پر آئے شبنمی قطروں کو لبوں سے چنتے ہوئے اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح چومتے اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ مخملی گردن کو دانتوں کی چبھن دے کر جامنی کرتے ہوئے لو وائٹ کے نشانوں کی بھرمار چھوڑ کر دھڑکنوں پر ایک بار پھر سے لبوں کی بے باکیاں دکھاتے ہوئے تیز شدتوں سے حور کو تڑپا رہا تھا۔ حور سسکتے ہوئے بلاج کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑے ہوئے تھی۔ وہ تیز سانسوں سے حور پر ملکیت سے قبضہ جمائے ہوئے شدتیں برساتے ہوئے محبت کی فضاؤں میں اڑتے ہوئے اسے اپنی جنونی محبت کے حصار میں لپیٹے ہوئے تھا۔ حور، بلاج اب مجھے تنگ مت کیجیے گا، رات کو آپ ساری کسریں نکال چکے ہیں اور صبح یہ اٹھ کر جو آپ ڈرامہ کرتے ہیں آج بالکل مت کیجیے گا، ورنہ قسم سے میں روٹ کر اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حور، صبح صبح اتنا غصہ؟ حور بلاج کے بازو پر سر رکھے ہوئے چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپائے ہوئے سو رہی تھی۔ بلاج کی آواز پر آگ بگولا ہو کر اٹھتی ہوئی پتہ نہیں کیا کیا بول گئی تھی۔ کیوں اب غصہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ آپ کی شدتوں کو سہنا مجھ پر فرض ہے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور میرے غصے کو برداشت کرنا بھی آپ پر فرض ہے کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو میری جان، میں نے کب انکار کیا ہے؟ بلاج تو اسے خوشخبری سنانے کے لیے اٹھا رہا تھا، یہاں تو بلاج کی موئے موئے ہو گئی تھی۔ حور صبح صبح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بلاج سے چادر کو تقریباً کھینچ کر اپنے اوپر لیتے ہوئے دوسرے تکیے پر سر رکھ کر بلاج سے دور ہو کر لیٹ گئی تھی۔ حور، خدا کا خوف کرو، میری عزت کا بھی خیال رکھو، ساری چادر کھینچ کر لے گئی ہو۔ بلاج چادر کے کونے کو کھینچ کر اپنے اوپر لیتے ہوئے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جیسے بے شرم انسان کو تو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک کام کیا کرے، جب روم میں آتے ہی ہیں تو کپڑے اتار کر الماری میں رکھ دیا کرے۔ خواہ کپڑے بھی آپ کی بے شرمیوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے رہتے ہیں۔ حور کا پارا صبح صبح کافی ہائی تھا۔ بلاج کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ بلاج جس طرح کے کارنامے اپنی محبت کے جنون میں رات کو کر جاتا تھا، صبح اٹھ کر اکثر بلاج کا یہی حشر ہوتا تھا۔ حور، مجھے تمہاری ایڈوائس بہت اچھی لگی ہے۔ کون سی ایڈوائس؟ روم میں آتے ہی کپڑے اتار کر الماری میں رکھنے والی۔ بلاج کے لبوں پر شرارت والی مسکراہٹ بہت جچ رہی تھی۔ بلاج، آپ مجھے سچ بتائیں، آپ میں شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ سچ بتا دیجیے، ورنہ ہم چل کر کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرواتے ہیں تاکہ آپ کے شرم والے جراثیم ایکٹیو ہو سکیں۔
اور اس کی بے باکی پر غصے سے چلاتے ہوئے تکیوں کو سر کے نیچے لگاتے ہوئے بلاش کو دے مارا۔ ہا ہا ہا، وہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے تکیا کیچ کرتے ہوئے اپنے سر کے نیچے رکھ چکا تھا۔ سوچ لو اگر خدا نخواستہ دوائی مجھ پر ری ایکشن کر گئی اور میرے اندر بے شرمی کے کیڑے پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئے تو پھر کیا کرو گی ہور بیبی؟ میں تو تمہاری جان کو پہلے ہی بہت مشکل کر دیتا ہو۔ کیسے ہور بیبی میرے آگے ہاتھ جوڑتی ہے؟ ایسے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ہور کی نقلیں اتارتے ہوئے دانت دکھا رہا تھا۔ بہت مزہ آتا ہے آپ کو، بہت مزہ آتا ہے بلاج، قسم سے اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں نے رونے لگ جانا ہے۔ وہ رو دینے والی شکل بنائے ہوئے تھی۔ ہور بیبی، رات سے تم یہی کر رہی ہو، اور ویسے بھی میری ہور کو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں آتا۔ تمہیں پتا ہے جب تم میری شدتوں پر اس خوبصورت آنکھوں سے روتی ہو مجھے اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ کسی دن مر جاؤں گا نا پھر آپ کو پتا چلے گا، مر جاؤں گی نا پھر آپ کو پتا چلے گا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے چادر کے اندر چہرہ چھپائے لیٹ گئی۔ ہور، تمہاری جرات کیسے ہوئی اپنے بارے میں یہ بات بولنے کی؟ بلاش نے تڑپ کر اس کے قریب ہوتے چہرے سے چادر کو کھینچا۔ تو کیا کہوں، آپ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں۔ ہور، تم میری شدتوں سے اتنی بیزار ہو کہ موت مانگ رہی ہو؟ میری محبت کی یہ قیمت ہے تمہاری نظر میں؟ بلاج کے چہرے پر تڑپ اور غصہ ایک ساتھ نظر آ رہا تھا۔ بلاج کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اسے ہور کے مرنے والی بات پر غصہ آ رہا تھا۔ بولو ہور، میری محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ بلاج، ایک ایسی محبت ہے کہ آپ میری جان نکال لیتے ہیں۔ ہور، مجھے اکساؤ مت، خدا کی قسم پوری زندگی تمہیں اپنے قریب رکھتے ہوئے تم سے چھونے کا حق چھین لوں گا۔ وہ ایسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے سے بول رہا تھا۔ کبھی نہ تمہارے قریب آؤں گا اور نہ تمہیں آنے دوں گا۔ تم میری ضد سے واقف ہو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس لیے خود کو روک نہیں پاتا سختیاں کرنے سے، مگر میری سختیوں میں جو میری محبت کا جنون ہوتا ہے اسے تم بخوبی محسوس کرتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا جان ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ تم میری محبت سے پوری طرح واقف ہو؟ بلاش، پلیز میری بات سنیں، خاموش ہو کر پہلے تم میری بات سنو۔ بلاش ہور کو بولنے کا موقع دیے بغیر سرد لہجے سے بولتا ہوا ہور کو خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہور، اگر مجھے صرف جسم کی بھوک ہو تو سارا دن ساری رات تم جسم فروشی کے اڈے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر میں ان گھٹیا اڈوں پر نہ بھی جاؤں تو خوبصورت جسموں کو میرے بیڈ تک مہیا کر دیا جائے گا۔ اگر میں حرام نہ بھی کھانا چاہوں تو میرے ایک اشارے پر ہزاروں لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائیں گی، مگر اس کے باوجود مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میں اپنی شدتوں پر صرف تمہارا حق سمجھتا ہوں۔ تو اتنی سی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی کہ تم میری محبت ہو، عشق ہو، میرا جنون ہو؟ یار، میں بے قابو ہو جاتا ہوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کوشش کرو تو مجھے برداشت کر سکتی ہو، مگر تم اپنی نزاکت کو کم کرو تب نہ۔ وہ غصے سے ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ ہور بلاش کو شدید غصے میں دیکھ کر گھبرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ سوری بلاش، میرا وہ مطلب نہیں ہے۔ تمہارا مطلب جو بھی ہے، اگر آج کے بعد تم نے میری شدتوں کی وجہ سے مرنے کی بات کی تو ہور وہ دن ہمارے رشتے کے درمیان بہت بڑی دیوار کھڑی کر دے گا۔ میں کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، تم میری کمزوری بن چکی ہو، مگر تمہیں پاس رکھ کر بھی خود سے اتنا دور کروں گا کہ تم پچھتاؤ گی اپنی زبان سے کہے ہوئے لفظوں پر۔ اور میں کتنا ضدی ہوں یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ بچپن سے جوانی کا سفر طے کرنے کے بعد میری ماں اور وقاص صاحب کے بیچ کبھی دوری کم نہیں ہو سکی، اور نہ ہی شاید کبھی ہو۔ اس سے بڑی مثال میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ وہ اتنا کچھ ایک ہی سانس میں بول گیا تھا۔ سوری، آئندہ پوری کوشش کروں گی کہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو۔ دور ہوتے ہوئے بلاش کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔ بیچاری کی غلطی نہیں تھی، وہ سچ میں بلاش کی قربت سے ٹوٹ جاتی تھی، مگر بلاش کو کھو دینے کے خوف سے اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ بغیر کسی غلطی کے اپنی غلطی کو تسلیم کر چکی تھی، ہمیشہ صرف ہور سے غصے سے بولتی تھی، مگر آج ہور کا اپنے لیے موت مانگنا بلاش کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ بلاش کی آنکھوں میں چھپے ہوئے پیار سے وہ ناواقف تھی۔ ناواقف تو نہیں تھی، جان چڑکتا تھا وہ ہور پر۔ ہور کے لیے بلاش نے ہور کو بہت بدل دیا تھا۔ بلاش نے ایسی چیزوں کے لیے خود کو بدلا تھا جو چیزیں اس کی شان کے خلاف تھیں۔ ہور کے لیے بلاش نے وقاص صاحب کے ساتھ منہ ماری کرنا چھوڑ دی تھی۔ ان کے رشتے میں باپ بیٹے جیسی محبت تو نہ تھی، مگر پہلے جیسی کڑواہٹ بھی نہیں تھی۔ ہور کے لیے بلاش نے شراب نوشی چھوڑ دی تھی، جس کے بغیر بلاش کا گزارا نہیں تھا۔ وہ محفلوں میں جا کر بھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ پلیز بلاش، مان جائے نا، آئندہ نہیں ایسا کچھ کہوں گی جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ کوشش نہیں، یقین دلاؤ کہ آئندہ میری شدتوں کو بیزاری سے نہیں، محبت سے برداشت کرو گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ کبھی مت کرنا۔ بیوی اپنے شوہر کی شدتوں سے ٹوٹ کر روتے ہوئے سینے میں سر چھپا لے، یہ ایک مرد کے لیے فخر اور غرور کی بات ہوتی ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کی شدتوں کے ڈر سے
मरने की बात करी। ये बात एक मर्द के लिए मर जाने के बराबर होती है। ठीक है, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ सुबह सुबह अपना मुंह ठीक करें। गुस्सा तो मुझे करना था और यहाँ तो आप अपना मुंह फुलाकर बैठ गए हैं। वो लाड से बलाज का हाथ पकड़ते हुए थी। बस यही तुम्हारी बातें, यही तुम्हारी अदाएं मुझे कमज़ोर कर देती हैं और फिर तुम मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर रोना धोना शुरू कर देती हो। इसके मासूम बचकाना अंदाज पर बलाज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कहा तो है सॉरी, सॉरी से नहीं मानूंगा तो किसी देनी पड़ेगी। उफ, कसम से बलाज आप थक गए, थक नहीं जाते? ले लीजिए किस, सुबह उठते किस, शावर लेने जा रहा हूँ, दे दो किस, शावर लेकर वापस आ गया हूँ, दो किस, चेंज करने लगा हूँ, देना किस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दे दो किस, मैं रूम में मोबाइल भूल गया था, एक बार फिर से दे दो किस, और ऑफिस में बोर हो रहा हूँ, वीडियो कॉल पे आओ और मुझे किस दे दो किस, और वॉइस मैसेज में 2-3 किसेस भेजना प्लीज़। ऑफिस से घर आके बलाज साहब फिर से करते हैं सारी किस, रात शिद्दतों से तोड़ते हुए करते रहते हैं किस, रात को जितनी बार आँख खुले फिर करेंगे किस। साफ अल्फाजों में चौधरी बलाज की ज़िंदगी होर के लबों से शुरू होती है और लबों पर ही ख़त्म हो जाती है। ये क्या था? चौधरी बलाज आपकी ज़िंदगी की दास्तान थी, आपकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी। होर शरारती अंदाज से कहती हुई हंस रही थी। अब अगर तुमने मुझे सुबह सुबह किस पर खूबसूरत पोइम सुना दी तो दे दो कि मुझे मॉर्निंग किस। बलाज की बात पर हूर और बलाज का दोनों का कहका एक साथ रूम में गूंज उठा था। हूर के होठों पर झुकते हुए नरम गरम होठों के नम्स छोड़ते हुए बलाज अपनी मॉर्निंग को पूरी तरह से फ्रेश बना रहा था। आई लव यू हूर, गहरी नजरों से देखते हुए कहा। आई लव यू टू माई हॉट हस्बैंड, वो शर्माते हुए खिलखिलाकर हंसी थी। हूर, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। जी याद है, सुनाए, वो बलाज के गले में बाजू डाले हुए प्यार से पूछ रही थी। बलाज इसके चेहरे पर झुकाव डाले हुए बैठा था। हूर को तो अंदाजा भी नहीं था कि बलाज इसे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला है। हूर, दिल थाम के रखना, खुशी बहुत बड़ी है, जितनी भी बड़ी होगी खुशी खुशी रख लूंगी। और तुम्हारे वजदान भाई जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। हूर, हूर प्लीज रिएक्ट करो ना यार, डरा क्यों रही हो मुझे? हूर की आंखें और लब एक ही जगह पर साकत थे। रिएक्ट इससे हो ही नहीं रहा था। हूर, बलाज ने इसके गाल पर हाथ रखते हुए थपथपा कर इसे होश की दुनिया में लाने की कोशिश की। तुम इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर खुश नहीं हो? बलाज, अगर ये मजाक है तो बहुत बेहुदा है। अगर ये खुशखबरी है तो मुझे मेरे भाई से मिलना है। वो ठंडी सांस खींच खींच कर लेते हुए बोली। लेकर चलूंगा मेरी जान, मगर इससे पहले खुशखबरी और भी है। क्या? मन्नत और बुराक मन्नत, फजर और बुराक तीनों बिल्कुल ठीक है। आप सच बोल रहे हैं ना? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। तुम्हारी कसम यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मन्नत वजदान के पास है और फजर बुराक के पास। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र मैं कैसे अदा करूं? वो आंखें बंद करते हुए रोने लगी थी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू शिद्दत से बहने लगे थे। बुराक और फजर मम्मी बाबा बनने वाले हैं। बलाश, मैं सच में ज़िंदा हूँ या मैं ख्वाब देख रही हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खुदा एक साथ इतनी सारी खुशियाँ हमें दे रहा है। मेरी हूर की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उठो और रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवा कर लाता हूँ। हूर के फोरहेड पर बलाश ने मोहब्बत से लब रखे थे। मगर शर्त यह है कि तुमने सब बातों का किसी से जिक्र नहीं करना। प्लीज़ पूछना भी मत कि क्यों नहीं बताना। वरदान सब कुछ खुद बताएगा, तुम नहीं बताओगी। इतना यकीन मैं तुम पर कर सकता हूँ ना? मगर बलाज, बाबा अम्मी और अजलान को पता चलेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। उन्हें भी तो इस खुशी को महसूस करने का पूरा हक है। तो मैंने कब कहा कि तुम उनको नहीं बताएंगे? मगर हूर, इनको वजदान अपने अंदाज से बताएगा। ये तुम्हारे भाई की ऑर्डर है। ठीक है, आप मुझे लेकर चलें, मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर तैयार होकर आती हूँ। वो बलाज के ऊपर से चादर को खींचते हुए अपने गिर्द लपेटे हुए वॉशरूम में जा चुकी थी। बलाज बेचारा जल्दी से बेड पर बिछी हुई चादर के कोने खींचकर अपने ऊपर लेता हुआ अपनी आबरू को बचाने में कामयाब हो चुका था। नूर की बच्ची, मेरा भी ख्याल कर लिया करो, चादर खींचकर खुद भाग जाती हो। शौहर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। वो ऊंची आवाज़ में चीखा था। मेरे शौहर का इज्जत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरा शौहर कुछ पहने या ना पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी वॉशरूम से ऊंची आवाज़ में बोली। एक बार बाहर आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। बहुत पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे। अब तो मेरे वजदान भाई आ गए हैं। अब तो हर दिन के साथ मेरे नए पढ़ निकलते रहेंगे और मैं आसमानों में उड़ूंगी। हूर की आवाज़ में आज पहली वाली खनक थी। बलाज के दिल ने खुशी की बीट मिस की थी। अब हूर को वो बहुत मिस कर रहा था।
اس حور کو وہ بہت مس کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی پہلے والی حور اسے واپس ملنے والی ہے۔ اتنا سچ سور کے کہاں جانے کا ارادہ ہے یا کہاں اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کا ارادہ ہے، مجھے بتانا پسند کریں گے؟ وجدان وائٹ کلر کا اکڑا کاٹن کا سوٹ پہنے پرفیوم لگا رہا تھا۔ جب منت کی آنکھ کھلی تو سامنے اس کا حد سے زیادہ خوبصورت بلو آئیز والا شہزادہ تیار ہو رہا تھا۔ روز منت اپنے خوبصورت شہزادے کو تیار کرتی تھی، مگر آج وہ بیچارہ خود تیار ہو رہا تھا۔ مگر منت کو اس پر بھی شدید غصہ تھا۔ وہ قہر برساتی نظروں سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کہیں جانے کی تیاری نہیں، بس کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں پری سے ملنے کے لیے، تو اسی کی تیاری ہے۔ تم بھی اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ اور ریڈی ہو کر پلٹ کر اسے دیکھتا ہوا اپنی ہنسی کو چھپائے ہوئے تھا۔ اسے اپنی بیوی کی جیلسی پر ہنسی آ رہی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیار ہونے کی۔